بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وإلی آخر الآیت۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان کہ آج کی 18ویں تراویح حافظ صاحب قبلہ نے 26ویں پارے کا آغاز کیا، سورۃ الاحقاف، سورۃ المحمد، اور اس کے بعد سورۃ الفتح اس کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا، مزہ آ رہا تھا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد 2-3 آیتوں میں ماشاءاللہ دوسری رکعت کر رہے تھے۔ آپ کا جو ہے نظم بھی بڑا اچھا تھا ماشاءاللہ۔ ہم آدھا آدھا صفحہ کرتے ہیں، انہوں نے پون صفحہ پھر پاؤ صفحہ، پون صفحہ پاؤ صفحہ۔ تو حافظی قرآن میں الحمدللہ حافظ صاحب بھی حافظ ہے، ہم بھی حافظ ہے، جو ایک پارے میں 20 صفحے ہوتے ہیں، یعنی کہ 10 ورق ہوتے ہیں اور 20 پیج ہوتے ہیں۔ تو حافظی قرآن ہوتا ہے، حافظ کو پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن بیچ میں رکوع کر کے پھر وہاں سے پڑھنا اور آیت کو اٹھانا یہ بڑا مشقت کا کام ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ مشقت دیکھنا ہو تو قرآن ختم ہونے کے بعد جو ہماری محنت ہوتی ہے کہ 20 رکعت سورہ رحمان میں کرنا، مگر ہم الحمدللہ کرتے ہیں اس کو، ہے نا۔ تو کون سی 3 آیت کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے، پورا منظم کرنا، پھر رکوع سجدہ بھی ہے، اور پھر کون سی رکعت ہے، پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے۔ تو یہ لوہے کے چنے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اس ماہ کی برکتوں سے یہ قوت اور یہ استقامت اور جذبہ اور یہ حوصلہ یہ اسی کی طرف سے دیا ہوتا ہے، ورنہ کسی کو 2 رکعت کے لیے کھڑے کر دو تو سمجھ میں آ جائے گا کیا رکھا۔ تو یہ اس کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب حفاظ اور سب علماء اور ائمہ کی لاج رکھنے والا ہے۔ سورہ فتح پڑھ دی الحمدللہ آج حافظ صاحب نے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین دی اور آپ کے توسط سے آپ کے اگلے اور پچھلے جتنے لوگ ہیں ان سب کے گناہ معاف کر دیے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ تو اب یہ واقعہ سن 8 ہجری میں 20 رمضان کا ہے اور آج 18 رمضان ہے، تو میں بالکل بھی ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو پھر میں کہاں آؤں گا؟ سورۃ الاحزاب کی میں نے جو ایک پہلے رکوع کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو نبی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہے نا، تمہاری جانوں سے زیادہ افضل ہے یہ نبی تم سے۔ اور یہ نبی کی جو امہات ہے، یعنی نبی کی زوجہ اور ہماری امہات، تو ہماری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ۔ تو 18 رمضان سیدہ عاتقہ، عابدہ، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 نسبت بہت بڑی ہے، بہت بڑی، بس آپ کی فضیلت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ اول یہ وہ نبی پاک کی زوجہ ہے، بیوی ہے، بس اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں۔ لیکن جو 2 نسبتیں بڑی مضبوط ہے وہ یہ کہ ایک نبی پاک کی زوجہ ہے آپ، اور یار غار خلیفہ اول کی صاحبزادی ہے۔ اس فضیلت آپ کی یہ بڑی فضیلت۔ اور تیسری فضیلت کیا ہے؟
اللہ۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی یوسف پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی کہ یوسف پاک ہے، بی بی مریم پہ تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، ہے نا۔ نبی یوسف کی گواہی وہ بچے نے دیا اور آپ سن چکے ہو۔ نبی بی بی مریم پہ تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھ پہ زنا کی تہمت لگی تو میری گواہی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیا، خود اللہ نے گواہی دی، اور میری پاکیزگی قرآن ہو گئی، میری طہارت اور میری عفت اور میری پاک دامانی کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے آیتیں اتار دی، اور وہ قرآن کی آیتیں ہوئی، اور اللہ پاک نے فرمایا جو عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں وہ جھوٹے۔ تو بی بی عائشہ پر تہمت اگر اب بھی کوئی لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اب بھی لوگ ایسے ہیں امت میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہے نا، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو ماں عائشہ سے بغض رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ ایک معاملہ ہوا تھا جنگ صفین کا، تو ایک طرف مولا علی تھے، دوسرے سامنے جو ہے بی بی عائشہ تھی، اور اس میں کچھ منافقین اور یہود و نصارہ کی سازشوں میں آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ تو مولا علی کی محبت میں بی بی عائشہ کو برا بھلا کہنا، یہ کہیں کبھی کوئی حساب نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ اور اس میں پھر الگ الگ لاجیکلی باتیں کرنا اور گفتگو کرنا اور کہنا کہ رسول اللہ نے کہا ہے علی کے سامنے جو آئے گا وہ غلط ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اس کی وضاحتیں ہو چکی ہے۔ وہ صحابہ کے معاملات ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں صاحب، بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ ہم اپنے مسجد کے امام کی برابری نہیں کر سکتے، ہم اپنے علاقے کے ایک حافظ کی برابری نہیں کر سکتے، وہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کے جائیں گا، ایک ادنا حافظ۔ اور آپ ان کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مقام وہ ہے کہ صحابہ جس گھوڑے پہ ہو اور وہ گھوڑا دوڑ رہا ہو اور ان کے ٹاپ سے، اس گھوڑے کے ٹاپ سے جو دھول اڑ رہی ہو، عبد القادر اس دھول تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ مقام صحابہ سرکار نے فرما دیا، یہ سرکار غوث پاک نے۔ اور پھر اس میں جو ہے مقام صحابہ میں وہ ذاتیں، اللہ اکبر، سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان مہر ثبت جنتی ہے یہ خواتین، ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، یہاں پہ کوئی رائے نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان کہ اللہ پاک نے ان کی پاکیزگی میں قرآن پاک میں آیتیں اتار دی، اور ان کی شان یہ ہے، آئے ہائے ہائے۔ اب ذرا پوچھو اب کیا کریں گے؟ جو بخاری کوئی نہیں مانتا، حدیث کوئی نہیں مانتا، تو کیا کریں گے؟ بخاری کی حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے ناز ہے خود پر، میں فخر کرتی ہوں اپنے آپ پر کہ میرے نکاح سے پہلے جبریل ریشمی ہرا رومال لے کر جس میں میری تصویر تھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے لے کر، اور فرمایا یا رسول اللہ ہذہ زوجک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میری تصویر جو ہے کسی دنیا میں کسی نے نہیں بنائی، میری تصویر جبریل نے اللہ کے ذریعے جو ہے، اللہ نے بھیجا جبریل کے ذریعے، یہ اللہ پاک نے میری تصویر بھیجی اور مجھے یہ لقب اور یہ مجھے انعام سے نوازا اللہ پاک نے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی پاک سے 6 سال کی عمر میں ہوا، صرف اور صرف 6 سال کی عمر میں ہوا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور آپ کی عمر 18 سال کی تھی کہ اس وقت ہمارے نبی پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے، صرف 18 سال کی عمر میں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد آپ دنیا میں 48 سال رہی، یعنی مکمل آپ کی عمر جو ہے 66 سال تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ 66 سال کی عمر میں آپ مدینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کچھ دنوں کے حضرت ابو ہریرہ بھی پردہ کر گئے۔ یہ دونوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو سن 60 ہجری سے بچا، کیونکہ سن 60 ہجری میں وہ یزید کا فتنہ ہوا، اور پھر بہت فتنے ہوئے جو حضرت عائشہ بھی سن رکھے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی سن چکے تھے کہ اللہ ان فتنوں کو دکھانے سے پہلے ہمیں دنیا سے رخصت ہو جائے تو بہتر ہے۔ اللہ پاک نے ان کی دعائیں قبول کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علمی مقام، فضیلت، علمی مقام سب ایک الگ الگ عنوان ہے، اور اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی لکھا جائے، پڑھا جائے، گفتگو کی جائے تو دفتر کے دفتر درکار ہو۔ دفتر کسے کہتے ہیں؟ لائبریری، ایک لائبریری بنے گی آپ کے نام سے، اور صرف لائبریری میں آپ ہی کے حوالے سے آپ کی فضیلت پہ ایک عنوان، جیسے کہ ہم بھی ریسرچ کر رہے ہیں ابھی تو ایک عنوان ہے، تو آپ کے الگ الگ گوشوں پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی کئی کتابیں درکار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2200 سے زائد حدیثیں بیان کی، اور 150 حدیثیں تو ایسی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں، اور بالاتفاق تمام دنیا کے علماء، مفسرین اور محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اسلام کا اور دین محمدی کا 1/4 علم کا مینار اگر کوئی تو ماں عائشہ ہے۔ 1/4 اگر کسی کے پاس ہے، اس کا مینار کوئی ستون ہے، تو وہ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کمال ہونے کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہوئے۔ پھر آپ چند سال خلافت کی، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد کون خلیفہ ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اچھی خلافت کی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر سے لے کر تمام خلفاء تک جتنے بھی پیریڈ گزرے ہوئے ہیں، جتنے بھی خلافتیں ہوئی ہیں، ان خلافتوں میں کوئی مسئلہ پیش آتا اور اگر کوئی فتویٰ دیتا تھا تو وہ ماں عائشہ دیتی تھی۔ آپ اس امت کی مفسرہ ہے، محدثہ ہے، فقیہہ ہے، عالمہ ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، سب کچھ۔ اللہ پاک نے اتنے علم سے نوازا تھا۔ آپ کہتی ہے کیا پیاری پیاری باتیں پڑھ رہا تھا آج، پڑھ کے آیا جبھی تو اتنا سب نقطہ بتا رہا ہوں۔ اور حافظ صاحب نے پھر بتا دیا کہ آج موقع دیجئے مجھے، میں نے بھی ان کو ذکر کیا بھائی پڑھائی آج ذرا کچھ زیادہ کام ہے مجھے، تو ایسا نہیں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، قیوم مولانا کو میں نے سنا دیا ہے، روز مولانا عبدالقیوم صاحب کو سنا کے آتا ہوں۔ تو آج مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو میں پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے کئی انعامات سے نوازا کہ حضور کی جتنی زوجہ ہیں ان بیویوں میں کنواری میں ہوں۔ آپ یہ کہتی ہے سچ میں کنواری آپ ہی ہے، باقی کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے، اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ میں کنواری ہوں۔ اور فرمایا جب حضور کا مرض تھا تو بی بی عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول نے جتنی زوجہ حیات تھی سب سے اجازت لی اور کہا کہ میں یہ لمحات کو عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور کا جس وقت وصال ہوا، اس دنیا سے اللہ کی جو ملاقات ہوئی، اس وقت حضور کا سر میری گود میں تھا، اور حضور اکرم اس وقت میرے حجرے میں تھے اور اب بھی میرے حجرے میں ہی ہے۔ کیا اللہ اکبر، کیا شان ہے! تو یہ کتنی ہے، اب کیا بتائیے، فضیلتیں اتنی ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے آپ کو انتہائی فضیلتوں سے نوازا، عظمتوں سے نوازا۔
تو وہ ہماری ماں ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 18 رمضان مبارک کو آپ کا 66 سال کی عمر میں اس دنیا سے یعنی پردہ ہوا، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئی. آپ کی حدیث ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت 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 آپ سنتے رہتے. یعنی خواتین میں اتنی کثرت سے احادیث پیش کرنا. اللہ پاک نے آپ کو بہت علم سے نوازا تھا، بہت علم سے نوازا تھا. مزے کی بات یہ ہے کیونکہ چھوٹے تھے آپ، 5-6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول سے نکاح ہوا تو آپ کھیلا کرتے تھے. جب حضور آتے تو آپ ان کی سہیلیوں کے ساتھ چھپ جایا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے چلو باہر آؤ. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی کم عمر میں نکاح کیا. کم عمر میں نکاح کرنا یہ مقصد نہیں تھا کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لینا. اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ ان کو فضیلت، ان کو شرف دینا. اور جو اتنی علم والی ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میری سنگت میں رہ کر ایک بڑا علم کا خزانہ ان کے پاس محفوظ رہے گا میرے پاس، اور وہ دنیا میں بٹے گا. اسی لیے اللہ کے رسول، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا ہی کم عمر سے ہوتا تو آپ سب سے پہلے نکاح 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال سے زیادہ عمر والی خاتون سے پہلے نکاح کیوں کرتے ہیں؟ اور جن کے پہلے 2 شوہر ہو چکے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے یہاں پیغام بھیجا. کس لیے؟ حضرت علی کی صاحبزادی ہے بی بی کلثوم، ان سے نکاح کے لیے. یعنی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا فضیلتیں کیا رہتی ہے. کم عمر حضرت عمر بڑی عمر والے، بی بی کلثوم کم عمر والے. تو بھائی امیر المومنین جب رشتہ طلب کر رہے تو بی بی فاطمہ اور حضرت، اس میں بھی اختلاف ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، تو قبول فرمایا. نکاح ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درہم مہر باندھا اور کیش دیا، نقد. صحابہ حیرت کر رہے کہ امیر المومنین آپ اتنا سادہ زندگی گزارتے ہو کہ ممبر نبی پہ جب کھڑے ہوتے ہیں آپ تو آپ کے کرتے میں پیوند ہوتے ہو. آپ جب سوتے ہیں تو اپنے سر کا یا پھر اینٹ کا آپ تکیہ لیتے ہو، آپ زمین پہ سو جاتے ہیں آپ. اور آپ نے اتنی بڑی رقم آپ نے نکاح کر کے خاتون کو دیا. آپ نے تو آپ نے فرمایا مہر کو دیکھ رہے ہو، رقم کو دیکھ رہے ہو، اور وہ خاتون، وہ بیٹی کس گھر کی یہ نہیں دیکھتے. وہ مولا علی کی شہزادی ہے، بی فاطمہ کی نور نظر ہے، اس کی نسبت تو دیکھو. تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ بھئی کس لیے آپ نے نکاح فرمایا؟ تو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، جو نسبت مجھ سے کام ہو گئی وہ قائم رہیں گی، تو میں نے اسی لیے بی فاطمہ کے گھر سے نسبت قائم کر دی. ہائے ہائے. تو یہ نسبتیں قائم کیا کرتے تھے، اور آج بھی وہی نسبتیں قائم کرنے میں لوگ آگے بڑھ چڑھ رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کم عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور پھر آپ نے بہت کچھ علم حاصل کیا، بہت کچھ سیکھا. درود پاک پڑھ کے دیکھو بھائی بیان میں بھی اب تک نعت خواہ لوگوں کو رقم ملتی تھی. تو ہم غور کریں، درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلواتک وعدد معلوماتک و بارک وسلم. تو اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہوں طالب ہاشمی صاحب کی کتاب تذکار صحابیات. یہ کتاب ہے، میں نے اس سے پہلے بھی شب معراج شب برات میں کہی تھی. یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیے، صحابیات کے تذکرے عورتیں پڑھیں گی تو بڑی خوش ہوں گی. ایسے ایسے واقعات ہیں نا، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو ایسی کتابیں پڑھیے. اس کا ورژن دیکھیے، ہندی مراٹھی میں وغیرہ میں، انگلش میں ورژن ہو اس کا، تذکار صحابیات. تو یہ کتاب اپنے پاس رکھے، صحابیات کے تذکرے پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر گھر سانس بہو کی کہانیاں وغیرہ وہ سب دوسرے کہانیاں نہیں ہوں گی، واقعات ہوں گے صحابیات کے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ